قرآن کہتا ہے وَقَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ کہ مومنین کی مدد کرنا، ایمان والوں کی مدد کرنا اللہ کہتا ہے ہمارے ذمے ہے، میرے ذمے اللہ کہتا ہے بھائی مومنین کی مدد میں کروں گا، لیکن آج مومنین کی مدد نہیں ہو رہی، کیوں؟ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد، ہم سب مسلمان ایک جسد واحد کی طرح ہیں، ایک جسم کی طرح ہیں۔ جس طرح اگر ایک جسم کے اندر کسی کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو اس کا سارا جسم درد سے اٹھ جاتا ہے، تکلیف سے اٹھ جاتا ہے، اسی طرح تمام مومنین ان میں سے کسی بھی ایک مسلمان کے اگر جسم کے اندر تکلیف ہو یا اس کو تکلیف پہنچائی جائے یا اس کو مارا جائے تو تمام مسلمانوں کو اس کا دکھ پہنچتا ہے، لیکن اس دکھ کا پہنچنا اس شخص کے لیے ہے کہ جس کی غیرت بھی جاگ رہی ہو۔ آج ہم دیکھ لیں فلسطین کے شہر غزہ کے اندر ہمارے مسلمان بھائیوں کے ساتھ، ہماری مسلمان بہنوں کے ساتھ کیا کیا جا رہا ہے۔ امریکہ اور مغربی ممالک جو اتحاد کا اور اپنے آپ کو صاف شفاف کہنے کا ارادہ رکھتے ہیں اور لوگوں سے کہتے ہیں کہ ہم تو امن کے داعی ہیں، کیا آج ان کو اسرائیل کی درندگی نظر نہیں آ رہی؟ کیا ان کو آج اسرائیل کا ماؤں کو مارنا، ان کے بچوں کو مارنا، 4 ماہ کے، 6 ماہ کے، 2 ماہ کے، کہ آنے والے وقت میں ان کو پتہ ہی نہیں ہوگا کہ ہمارا ماں کون ہے، ہمارا باپ کون ہے؟ ان کے ساتھ کیا کیا جا رہا ہے؟ ان کے خلاف نہیں لڑ رہا بلکہ امریکہ اور مغربی ممالک، یورپ سمیت تمام ممالک ان کی امداد کر رہے ہیں، اور ہمارے مسلم حکمران جنہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھا، اللہ تعالیٰ کی توحید کو بیان کیا ہے، اس کا اقرار بھی ہم کرتے ہیں، لیکن ہم دنیا کے سامنے، مغربی ممالک کے سامنے ہم اس کا اقرار کھلے عام سر عام لفظوں میں نہیں کر رہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ اس کی صرف ایک ہی ہے، وہ یہ ہے کہ آج مغربی ممالک نے، امریکہ سمیت تمام لوگوں نے ہم کو حرام مال کمانے پر بھی لگا دیا، حرام مال کھانے پر بھی لگا دیا، حرام مال کھلانے پر بھی لگا دیا۔ سود کما بھی رہے ہیں، سود کھا بھی رہے ہیں، سود کھلا بھی رہے ہیں، رشوت لے بھی رہے ہیں، رشوت دے بھی رہے ہیں۔ دنیا کا تمام حرام کام کے جس کے اندر شریعت مخالف ہے اس کام کے، قرآن مجید کی نص اس کے مخالف ہے، آج کا مسلمان مجبور ہونے کی وجہ سے وہ کام کر رہا ہے۔ یہ مجبور کیوں ہے کہ اس نے دین اسلام کے تمام حکمرانوں کو اور دین اسلام کے تمام احکامات کو ان کی قدر بھی نہیں کی اور ان کو چھوڑ دیا۔ فلسطین کے اندر 30,000 سے زائد بچے، یہ صرف اور صرف منہ سے کہنے کی بات ہے، اگر ایک بندہ اپنی غیرت کو جاگ کر 5 منٹ تنہائی میں یہ بات سوچے کہ 30,000 سے زائد بچوں کو ماؤں سمیت، بہنوں سمیت، بھائیوں سمیت، باپ سمیت ذبح کر دیا گیا ہے، ان کو مار دیا گیا ہے، اور یہ 30,000 وہ ہیں کہ جو ہمیں میڈیا پر بتائے گئے ہیں، اس کے علاوہ اور بھی کتنے ہزاروں کی تعداد میں ہیں جو ہم تک ابھی خبر نہیں پہنچی ہے اور نہ یہ پہنچائی جائے گی۔ 30,000 سے زائد مسلمانوں کو جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے امتی ہیں، ان کا کلمہ پڑھنے والے ہیں، اللہ کی توحید کا اقرار کرنے والے ہیں، عرب ہیں، قرآن کے احکامات کو، قرآن کی نصوں کو سمجھنے والے ہیں، ان کو ذبح کیا جا رہا ہے، ان کو مار دیا جا رہا ہے، اور ہم خاموش ہیں۔ کیوں؟ ہماری غیرت جاگ نہیں رہی۔ وجہ کیا ہے کہ ہم حرام کھا رہے ہیں۔ وجہ صرف ایک ہی ہے، آج غیر مسلموں نے ہمیں ان کاموں کے پیچھے لگا دیا ہے کہ شریعت جن کے مخالف ہے، اور آج ہم کما رہے ہیں، وہ کھا رہے ہیں، حالانکہ قرآن کا اصول، قرآن کا قاعدہ اس کے بالکل مخالف ہے۔ قرآن کہتا ہے وَقَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ کہ مومنین کی مدد کرنا، ایمان والوں کی مدد کرنا اللہ کہتا ہے ہمارے ذمے ہے، میرے ذمے اللہ کہتا ہے بھائی مومنین کی مدد میں کروں گا، لیکن آج مومنین کی مدد نہیں ہو رہی، کیوں؟ کیونکہ انہوں نے قرآن کے رستے کو چھوڑ دیا۔ اور اللہ کی مدد تب آئے گی جب مسلمان قرآن کے رستے کو، قرآن کی رسی کو، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث کو اور صحابہ کے رستے کو، اس پر عمل بھی کریں گے، اس کا علم بھی رکھیں گے۔ مدد اللہ تعالیٰ کی تب آئے گی، اور مدد ایسی آئے گی کہ جس طرح ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام ایک ہیں اور نمرود اپنی طاقت کے ساتھ ناکام ہو رہا ہے، اسی طرح آج فلسطین کے مقابلے میں امریکہ بھی ناکام ہو جائے گا۔ یہ کب ہوگا؟ جب ہم قرآن کی تعلیمات پر عمل کریں گے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے تمام احکامات صرف اور صرف علم حاصل کرنے کے لیے نہیں ہے، یا صرف اور صرف پڑھنے کے لیے نہیں ہے، یا کتابیں سجانے کے لیے نہیں ہے، قرآن مجید کو غلاف کے اندر بند رکھنے کے لیے نہیں ہے، امام مسجد کا یہ کام نہیں ہے، ایک عالم دین کا کام نہیں ہے، بلکہ تمام امت مسلمہ کے ذمہ ہے کہ بھائی جتنا علم دین کا سیکھا ہے اس پر عمل کیا جائے۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کسی بھی شخص سے یہ نہیں پوچھیں گے کہ بھائی آپ عالم کیوں نہیں بنے، آپ پر عالم بننا فرض تھا، آپ پر مفتی بننا فرض تھا، آپ پر فقیہ بننا فرض تھا۔ یہ سوال ہر شخص سے کیا جائے گا، چاہے مسلمان ادنا ہو یا چاہے اعلیٰ ہو، اس سے یہ سوال لازمی کیا جائے گا کہ بھائی آپ بتاؤ جتنا آپ نے علم حاصل کیا تھا اس پر کتنا عمل کیا۔
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان آج سے 1450 سال پہلے کتب احادیث میں لکھ دیا گیا ہے، الجہاد ماضٍ الی یوم القیامہ، کہ جہاد اس سے مراد ہے قتال، اس سے مراد کوئی اور رستہ نہیں ہے، جہاد فی سبیل اللہ کہ جس میں کافروں کو مارا جاتا ہے، قتل کیا جاتا ہے۔ نبی علیہ السلام کا فرمان ہے جہاد قیامت کے دن تک جاری رہے گا۔ آج انگریز اپنی بھرپور طاقت لگا رہا ہے کہ بھئی مسلمانوں کے دلوں سے جہاد کے جذبے کو نکال لیا جائے، لیکن ناکام ہے۔